بتائیے جب گورننس کی بات ہوتی ہے ہم ہر اس چیز سے obsessed ہو جاتے ہیں جس کو ہمیں تنقید کے دائرے میں رکھنا ہوتا ہے. صدر پاکستان NRO کان پک گئے ہمارے یہ سن کے. سائڈ پہ رکھیں اس کو. آپ سمجھتے ہیں کہ جن حالات میں ملک ہے اس حالات میں کیا کسی قسم کا انقلاب آ سکتا ہے, چاہے وہ سوچ کا انقلاب ہو یا خونی انقلاب ہو؟ شکریہ جسمین. آپ نے جس انقلاب کی بات کی ہے واقعتاً میں انقلاب تو نظر آ رہا ہے, لیکن اب وہ کس شکل میں رونما ہوگا اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا. یہ بات بالکل درست ہے کہ موجودہ دور میں مہنگائی جو ہے وہ مہنگائی کا جو جن ہے وہ قابو سے باہر ہو گیا ہے. لوگ پتہ نہیں کس طرح سے اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں. نہیں کر رہے سر, خودکشیاں کر رہے ہیں. وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا سرکاری سیکٹر ہو, لوگ بڑی مشکل سے اپنے گزر بسر کے اوقات پورے کر رہے ہیں. اور انقلاب یہ ہے کہ جب ہمارے معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے, ہمارے معاشرے میں لوگوں کو ان کی محنت کا پھل نہ ملے, ہمارے معاشرے میں لوگ جعلی ڈگریوں کے بل پر لوگوں کا حق مار کے ایسی جگہوں پر پہنچ جائیں جہاں وہ لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہوں, تو اس سے ہر اس شخص کو جو کہ پڑھنا چاہتا ہے یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے یا ایک پڑھے لکھے معاشرے کی تصویر وہ سارے لوگوں کے سامنے اجاگر کرتا ہے, ان سارے لوگوں کو بہت ایک شدید قسم کا دھچکا پہنچتا ہے. اور وہ سارے بچے جو محنت کر کے پاس ہونا چاہتے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جب جعلی ڈگری ہو سکتی ہے, جب نقل ہو سکتی ہے, تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ دوسرے راستوں کے ذریعے ان جگہوں پر پہنچ سکتے ہیں جہاں ہم لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کریں. نہیں, لیکن کامر صاحب یہاں تھوڑا سا میں آپ سے اختلاف کروں. آپ نے کہا کہ عام بچے سوچنے والے جو نقل کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیں یہاں تو 50 فیملیوں کا قبضہ ہے پارلیمنٹ پہ, یہاں تو 50 فیملیز کا قبضہ ہے اور آنے والے نسلوں میں ان کے بچوں کا قبضہ ہوگا, پھر ان کے بچوں کا. بالکل درست ہے. یہاں عام آدمی کی پہنچ اس جگہ سے تو بہت دور ہے جہاں وہ قسمت کا فیصلہ کر سکے. قسمت کے فیصلے تو ٹھیکیدار یہ اور دیگر لوگ ہیں. یاسمین آپ کی بات درست ہے, میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں. بے شک آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ 50 فیملیاں ہیں, لیکن عام لوگ جو اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں, آپ کوئی کسی 50 فیملی کے بل پہ تو یہاں تک نہیں پہنچی ہے نا. آپ بھی ایک راستہ طے کر کے یہاں تک پہنچی ہیں اور آپ ایک کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں سوسائٹی کو بنانے میں, سنوارنے میں. کبھی تنقید کرنا, کبھی تعریف کرنا, یہی سلسلہ ہوتا ہے اور آسان طریقہ سب سے یہی. اسی طرح سے ہر ایک عام گھر کا بچہ جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے, ایک باپ جو ہے خواب دیکھتا ہے. تو یہی انقلاب ہے کہ جب اس کو انصاف نہیں مل رہا, جب لوگوں کو ان کے حق نہیں مل رہے. لوگ ہمارے ہاں دیکھیں ایک جاگیردارانہ وڈیرانہ جو طرز عمل ہے اور ہمارے ہاں جس طرح لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے, تو اس کے بعد ووٹ ڈالنا, پارلیمنٹ کی خود مختاری, اور اس کے بعد جو ہے وہ ووٹ کے نظریے میں جس پارلیمنٹ کا وجود میں آنا اور اس پارلیمنٹ کے ذریعے عوام کے لیے, عام لوگوں کے لیے قانون سازی ہونا, یہ سارے وہ عوامل ہیں جس کا تعلق پڑھنے اور لکھنے سے ہے. اور اگر پڑھنے لکھنے کے سیاسی شعور کے ساتھ ساتھ ہے گا. لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جس انقلاب کو فوکس کرنے کی کوشش کی ہے, بخدا وہ انقلاب جو ہے وہ بالکل ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب تک میں یہ کہہ سکتا ہوں خدا نہ کرے خونی انقلاب ہو, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک دنیا میں جتنے بھی خونی انقلاب آئے اس کے کوئی اچھے عوامی نہیں ہوئے. یہ صرف جب ہی ہوگا جب پڑھے لکھے مڈل کلاس لوگ اپنی صفوں سے نکل کر آئیں گے, اپنے جیسے لوگوں کو چنیں گے, جنہیں اس بات کا دکھ ہوگا, جنہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ایک آدمی کا دکھ کیا ہوتا ہے, تو پھر یقیناً ایسا نہیں ہو رہا. قمر صاحب آپ جتنے بہت بڑی تعداد میں میں آپ کو چھوٹی سی میں اپنا جملہ پورا کر لوں. دیکھیں متحدہ قوم کے قائد الطاف حسین نے ایک مڈل کلاس کا ایک فلسفہ پیش کیا سب کے سامنے, اور آپ کے سامنے آج سندھ کے اندر MQM دوسری بڑی جماعت ہے. ہم گلگت میں بھی ہیں, کشمیر میں بھی ہیں, پہلی پاکستان پیپلز پارٹی, تو ہم دوسری جماعت ہیں اور ہم نے مڈل کلاس لوگوں کو آگے لے کر آئے. ہمارے یہاں کوئی وڈیرا نہیں ہے, کوئی جاگیردار نہیں ہے, سارے عام لوگ ہیں جو اسکولوں کالجوں سے پڑھ کر وہاں تک پہنچے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے جو ہے راتوں رات جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک کر دیا, لیکن جو چیزیں ٹھیک کی ہیں نا, دیکھیں اسی طرح سے ہوتا ہے. سالہ سال اس لیے لگے ہیں کہ ہم کمزور تھے, ہم نے اپنی شناخت بنائی. قمر صاحب یہاں میں ایک کال لے لیں. قمر منصور صاحب, اس سے پہلے آپ نے شہریار کی بات سنی, انہوں نے بھی کہا کہ جو نظر آ رہا ہے وہ انقلاب ہی نظر آ رہا ہے. وہ کس طرح آتا ہے, کب آتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کیونکہ جو لوگ ہیں وہ واقعی فیڈ اپ ہو چکے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, جس طرح کی مہنگائی ہے, جو ہماری اس وقت سوشل ایولز اور پرابلمز ہیں,
اس میں اتنے بڑے کابینہ کی 18ویں ترمیم کے بعد کیا ضرورت ہے؟ یہ کیوں کہتے ہیں 3 سال کے بعد وہ امپلیمنٹ ہوگا؟ امپلیمنٹ کر دیں، ختم کر دیں کابینہ کو اور وسائل دے دیں پروونشل اپنی حکومتوں کو، کیوں نہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے؟ دیکھیں جیسمین، یہ 18ویں ترمیم کا منظور ہونا اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد نہ ہونا اور بڑی کابینہ اور چھوٹی کابینہ، جیسمین ہم جس سوسائٹی اور جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم خواب دیکھ رہے ہیں ترقی کی جانب کے کہ ہم بھی کبھی ترقی پذیر معاشرے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ساری دنیا میں سیاسی نظام مضبوط ہوتے ہیں اور سیاسی نظام کے مضبوط ہونے کے بعد نہ تو وہاں پہ کہیں آمریت کا تصور ہوتا ہے اور نہ وہاں کوئی ان سیاسی جماعتوں کو کوئی ڈکٹیشن دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ وہ سیاسی قوتوں کو کبھی، اور سیاسی قوتوں کو جب پنپنے نہیں دیا جاتا تو وہ مجبوراً ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں، اور ڈکٹیشن کے اندر پھر چاہے وہ 60 کی کابینہ ہو 100 کی کابینہ ہو، وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ابھی یہ بھی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں۔ میں ان کو نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں، لیکن میں آپ کو ایک پاکستان کا ایک سیاسی تناظر بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی ڈکٹیشن ہو، ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں۔ جب سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا ہوتا ہے، اس ایجنڈے کی بنیاد پر وہ عوام میں جاتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ ہمارے یہاں سیاسی نظام کمزور ہے، سیاسی جماعتیں اپنا اپنا منشور پیش کرتی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی نادیدہ قوتیں کچھ مخصوص عناصر کچھ سیٹوں کے پر آگے پیچھے چیزیں کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم وہ الیکشن ٹریبونل اور بعد میں ایک سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کوئی اسی 18ویں ترمیم کو لے لیں یا کوئی بھی ایسا کام جو عوام کے یا ملک کے مفاد میں ہونے جا رہا ہو، اس پہ اس وقت عمل درآمد زیادہ مناسب ہوگا کہ جب وہ سیاسی جماعت جو ہے عوام میں اتنی اثر پذیری رکھتی ہو کہ اگر اس کو مصنوعی طریقے سے ہٹایا جائے۔ آپ کے کتنے وزراء جو ہیں ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمارے ایم کیو ایم کے وزراء کے پاس کوئی بلٹ پروف گاڑی نہیں۔ کیوں؟ آپ کو ضرورت نہیں؟ آپ کو خدشہ نہیں ہے؟ آپ کو کوئی دھمکی نہیں آتی؟ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دھمکیاں ہم ہی کو آتی ہیں، لیکن یہاں پر تو انفارچونیٹلی بیوروکریسی کو بھی بلٹ پروف گاڑیاں چاہیے، چیف جسٹس کو بھی بلٹ پروف گاڑی چاہیے، گورنر کو بھی بلٹ پروف گاڑیاں چاہیے، اور ان کے ساتھ پھر مجموعی طور پر آگے پیچھے اسکواڈ بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ لیکن شمیلا جب یہ چیزیں، گورنر اور چیف منسٹر تو دیکھیں، چیف منسٹر نہیں، میں نے چیف جسٹس کہا ہے۔ نہیں اب دیکھیں، میں تو آپ کے سامنے جو چیز رکھ رہا ہوں نا، آپ نے مجھ سے جو کوشچن کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، لیکن آپ کے اس سوال کو ہی ساتھ رکھ کے گورنر اور چیف جسٹس ایک بنیادی طور پہ ریاست کے ان ستونوں کا ایک حصہ ہیں کہ جہاں سارے صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے طور پر آتا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان ایک طویل عرصے سے جو ہے ہمارے دونوں نیبرز میں جو بھی سلسلہ ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ کہ آج ہمارے یہاں جو ہے وہ جہادی ایلیمنٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، اس کی حمایت میں، اس کی مخالفت۔ جہادی ایلیمنٹ کتنا بھی بڑھ گیا ہو، آپ عوام کو پیش کر ان کے وسائل سے اپنی جان کا تحفظ تو نہیں کر سکتے نا؟ نہیں، وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن میں نے آپ سے یہی کہا نا، ابھی آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے یہاں کیوں اتنی بڑی کیبنٹ ہے۔ ہمارے یہاں اتنی بڑی کیبنٹ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم کمزور ہیں، اور ہمیں ان کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں، اگر ہم اپنی سوسائٹی کو، عوام میں اتنا سیاسی شعور بیدار کر دیں کہ کوئی بھی مصنوعی طریقے سے مسلط نہ ہو سکے۔ نہیں، ہم میں اور بھی بہت سارے اسٹیٹ ایلیمنٹ آ جاتے ہیں، وہ ادارے ہیں، وہ ایجنسیاں ہیں جن کی ڈیوٹی ہے وہ اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں، ان کی ناک کے نیچے سے جو ہے وہ اسلحہ نکل کے ان علاقوں سے کراچی تک پہنچ جاتا ہے، تو وہ کیسے پہنچ جاتا ہے، وہ کون لوگ ہیں، جن لے کر آتے ہیں، بھوت لے کر آتے ہیں، پھر وہ خفیہ ادارے ہیں جن کا کام ہے علاقے کے اندر نقل و حرکت اور دوسری چیزوں کی نگرانی۔ سیاسی جماعتوں کی تو جناب آپ جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں، ان کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہے ہیں، اور ملک دشمن عناصر، جہادی، دنیا بھر کے لوگ جو ہے اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ امان اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں نا مخلص کی، دیکھیں خلوص کی جو بات ہے، جی میں نے کہا ذرا خلوص کی جو بات ہے نا، خلوص کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ جی کراچی سب کا ہے۔ یہ پاکستان کا واحد خوش نصیب یا بدقسمت شہر ہے جس کو کہتے ہیں کہ سب کا ہے۔ کوئی لاہور کی بات نہیں کرتا، کوئی کوئٹہ کی بات نہیں کرتا، کوئی پشاور کی بات نہیں کرتا، لیکن کراچی کی بات کرتے ہیں۔ ہم کراچی کو کہتے ہیں بھائی اگر کراچی سب کا ہے تو پھر سارے لوگ مل کے اس کے لیے کام کریں۔ کیا وجہ ہے کہ صرف کراچی کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ جو ہے ایکٹیو نظر آتے ہیں، باقی لوگ ایکٹیو نظر نہیں آتے؟ کراچی کی 98% نمائندگی ایم کیو ایم کے پاس ہے۔ وہ لوگ جو ایم کیو ایم کے نمائندوں کو سب سے زیادہ مجھے آپ بولنے کا موقع دیں،
پھر میں ریسپانسبلٹی بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اگر میں اس میں مورد الزام ٹھہرتا ہوں. مجھے آپ ایک بات بتائیے, پاکستان بھر کی سیاسی لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نواز شریف کو اور یہاں سندھ کے اندر کراچی میں ایم کیو ایم کو حق نمائندگی دیا. ٹھیک دیا, بالکل ٹائم ختم ہو گیا. جی بالکل, میں کر رہا ہوں. اب مجھے ایک بات بتائیے, جن لوگوں نے ان کو چنا اور جن لوگوں کو چنا گیا ہے ان کا کیا قصور ہے اس میں کہ وہاں پہ ایک تھرڈ پارٹی آ کے اپنا انٹرسٹ کریٹ کرتی ہے اور صرف حکومتوں کو ہٹانے. کہہ رہے ہیں آپ تھرڈ پارٹی اے این پی کو؟ نہیں, میں اے این پی کو نہیں کہہ رہا, اے این پی سے ہٹ کے خفیہ ہاتھوں کی بات جو لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو لاتے اور لے جاتے ہیں وہی سارے